تو مسیح آیا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں یہودیوں میں آپ نے صحیح مجھے بتانا ہے, کیا مسلمان یہ نہیں کہہ رہے لفظ ب لفظ مسیح کے بارے؟ جی جی بالکل یہی ہے, اسی طرح ہی ہے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. ہمارے ساتھ عدیل بھائی. السلام علیکم عدیل بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں نظیر بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. میں نے آج 2 کوشچن پوچھنے کے لیے آج دوبارہ میں آیا تھا آپ سے. ہاں جی بھائی سنائیں. جو پہلا کوشچن ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے حضرت عیسیٰ کے ریٹرن کے بارے میں عقیدے کے اوپر ہے. وہ تھوڑا سا لمبا کوشچن ہے, اگر مجھے کائنڈلی 2-3 منٹ کانٹیکٹ سیٹ کر کے کوشچن پوچھنے کے لیے. ہاں جی صحیح ہے. اچھا اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کے ریٹرن کے بارے میں نا, دونوں سائڈس کے اگر ہم دیکھیں تو جو 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 میجورٹی آف مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ چلے گئے تھے اوپر, اور اب انہوں نے جو پھر وہ اس سے حضرت وہ جو حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, تو وہاں پر وہ ان کو فزیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی والے واپس آئیں گے, کیونکہ ان کا مشن کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا, جو بھی ریزنس تھی. تو ان کے اس عقیدے کی تھوڑی سی سینس بنتی ہے, مطلب زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر اگر اوپر سے دیکھیں تو ایک سینس بنتی ہے کہ وہی والے حضرت عیسیٰ, کیونکہ ان کا مشن کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا, وہ بہت کم ٹائم کے لیے آئے تھے, تو اس لیے وہ سوری مجھے 1 منٹ دینا ذرا. جی تو اس میں یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہ ان کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, وہ بہت کم ٹائم کے لیے آئے تھے, رومن امپائر نے ان کو جلدی سے وہ کروسیفائی کر دیا, تو اس لیے وہ دوبارہ آئیں گے اپنا میسج دینے کے لیے. تو مطلب تھوڑا سا سینسیبل ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سے لگتا ہے. آپ لوگ اگر ہم وہ عقیدہ دیکھیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو عیسیٰ ابن مریم کا جو حضور نے ذکر کیا وہ ایک انالوجی دی ہے, جس سے آپ نے لاسٹ میں کہا تھا ابن کپشا, اور اس طرح سے مطلب ایک جس طرح کسی کو کہ ہم یہ شیر کا بچہ ہے, یعنی اس طرح سے دیکھیں تو یعنی ایک انالوجی کے طور پر وہ کہا گیا. اب یہاں پہ میرا آپ لوگوں سے کوشچن یہ ہے آپ کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ کی لائف کو دیکھیں تو ان کی لائف میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اگزامپل دی تھی. یعنی ان سے تو اب ناؤز باللہ میں کوئی بلاسفیمی نہیں کر رہا, لیکن ان سے تو بڑے بڑے پیغمبر جس طرح حضرت موسیٰ کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ نے فرعون کے سوری کہ اگر حضرت موسیٰ کو دیکھیں تو انہوں نے فرعون کے اس سے اپنی قوم کو نکالا تھا. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہ جو ایک قوم جو کہ بالکل ہی ڈفرنٹ کام کر رہی تھی, شرک میں بٹی ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو چینج کر دیا. تو لیکن حضرت عیسیٰ کی تو ایسی کوئی اچیومنٹ نہیں تھی, مطلب میراکلس برتھ کے علاوہ, اور جو میراکلس تھے اور ان کے تو آنے کے بعد ان کی قوم زیادہ خراب ہو گئی تھی. مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ ان کی وجہ سے خراب ہوئی تھی, لیکن ایسے جو ایونٹس ہوئے تھے کہ میراکلس برتھ, ان کو اٹھا لیا زندہ, یا تو ان کی وجہ سے وہ ان کو خدا سمجھنے بیٹھ گئے. تو انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ ہمیں حضور صلی کو انالوجی کے طور پر ان کو دینا پڑا ہوگا. تو آپ کے عقیدے کے لیے یہ مجھے سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جی نہیں عدیل صاحب, جزاک اللہ, بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ میرے بھائی, قرآن میں واضح کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, کہ میں اور میرے رسول یقیناً غالب آئیں گے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمیت جسم کے ساتھ اٹھا لی کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنا تھا, یہ تو ہے ہی غیر معقول بات. کیا اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بچا سکتا تھا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے بچایا, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ تعالیٰ نے بچایا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ بچایا تھا. یہ جو تھیری ہے نا کہ آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا, مشن کمپلیٹ نہیں, یہ ہے ایک قرآن کے خلاف, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھا, اللہ تعالیٰ مشن کمپلیٹ کرا دیتا, تو کیوں اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشن سے ریموو کر کے اپنے کلام کے خلاف جانا پڑا کہ میرے رسول غالب آئیں گے؟ تو یہ کوئی سینس نہیں میک کرتی کہ انہوں نے اس وجہ سے واپس آنا ہے. دوسری بات یہ ان کی مشن تھی رسول الا بنی اسرائیل, تو وہ تو انہوں نے فلفل کر لیا مشن, کیونکہ انہوں نے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو پیغام پہنچا لیا تھا. وہاں پہ 2 قبیلے تھے, 10 قبیلے آگے
پھیل چکے تھے اور وہ وہاں بھی پہنچ گئے تھے ہمارے عقیدے کے مطابق. جہاں تک ابن ابی کبشہ کا تعلق ہے وہ بس ایک مثال ہے کہ عربی میں واضح. ہم اس کے لیے تقریباً 7 باتیں بتاتے ہیں. پہلی بات سب سے اہم ہے قرآن میں کہ وہ واپس نہیں آ رہے. قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ ہم فوت ہو گئے. اب کیونکہ قرآن میں یہ واضح طور پہ ثابت ہے، سوال ہے کہ پھر نہ حدیث کا کیا مطلب؟ یا تو ہم ان کا انکار کر دیں گے کیونکہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، یا تو تعویل کریں گے. اور جب ہم احادیث پہ غور کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ امام ہوں گے آپ کے. کبھی نہیں فرمایا کہ رسول جو بنی اسرائیل کے تھے وہ واپس آئیں گے. رجع کا لفظ ہی نہیں، نزول کا لفظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھائی پوری بات مکمل کر لوں ایسے، اگر آپ اندر بات کاٹیں گے پھر ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو پورا وقت یہ تھا پورا سوال پوچھنا. ٹھیک ہے، تو امامکم منکم کا لفظ آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کا لفظ استعمال کیا، نہ کہ رجوع کر. نزول کا لفظ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نازل کیا. اب انہی حدیث کے اپنے نشانات دیکھیں، وہ صلیبے توڑے گا، خنزیر قتل کرے گا، ساری نشانیاں مجاز میں. تو اگر ساری نشانیاں مجاز میں، پھر واضح کہ مسیح بھی مجازی طور پہ آئے گا. وہی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے بنی اسرائیل والے. پھر حلیہ بھی الگ بتا دیا، بنی اسرائیل والا سرخ رنگ کے تھے، آنے والے گندمی رنگ کے ہوں گے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہی نہیں. حالانکہ بنی اسرائیل کے رسول جو تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ملاقات کی اور مرحبا بھی کہا. تو یہ ممکن ہے کہ اگر وہی مسیح آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشف کی حالت میں بتا رہے ہیں یہ کون ہے شخص. جہاں تک پیش گوئیوں کا تعلق ہے ان میں ہر وقت اخفائے حق ہوتا ہے. اس پہ بھی بہت بحث ہو چکی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے یہودیوں نے کیوں انکار کیا. وہ کہتے تھے الائجہ آسمان پہ انہوں نے آنا تھا، ہماری کتابوں میں لکھا. وہ کہتے ہیں خدا کو ہم دکھائیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا تھا مسیح سے پہلے الائجہ آیا تھا، وہ آیا ہی نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ یحییٰ ہی وہ الیاس ہے، یعنی روحانی طور پہ. اور یہود نے کہا ہم نہیں آپ کی تشریح مانتے. اب آخری بات یہ کہ سورہ نور میں کہ اس امت کے خلفاء بنی اسرائیل کے خلفاء کی طرح ہوں گے، وہی خلفاء نہیں ہوں گے. جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کیوں، یہ بہت اہم سوال ہے. اس میں اصل میں جو بات ہے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح کو بہت القاب دی ہے. مسیح بھی کہا، عیسیٰ بھی کہا، مہدی بھی کہا. لیکن خاص طور پہ عیسیٰ ابن مریم کا ٹائٹل اس وجہ سے دیا، آپ نے بالکل درست کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس وجہ سے بنتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پہ بھیجا، شاہدًا علیکم، وہ آپ کے اوپر شاہد ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. اب بنی اسرائیل کی مشابہت اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دی کہ یہ ایک مشابہت امت ہے، یعنی اسلام کی امت ہے، بنی اسرائیل کی امتوں میں مشابہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کر دی پیش گوئی میں کہ میری امت لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، کہ میری امت اور بنی اسرائیل کی امت ایسے ہو جائے گی جیسے دو جوتوں کی مثالیں، یعنی اتنی مشابہت ان میں ہوگی. تو اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل وہ گمراہ ہوئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بعد ان کے لیے مسیح ابن مریم بھیجے جنہوں نے ان کی اصلاح کی اور انہوں نے ان کا انکار کیا، ان کی توہین کی، ان کی مخالفت کی اور ان پہ ظلم کیا اور ان کا انکار کیا، اور کہتے تھے پہلے کسی نے آسمان سے آنا پھر ہم آپ کو مانیں گے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہی حال ہونا تھا جو بنی اسرائیل کا ہونا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی طرح امت ہوگی، یعنی وہ یہود کی طرح ہوگی. اب ان کی اصلاح کے لیے بھی ایک مسیح کی ضرورت تھی. تو عیسیٰ ابن مریم کا لقب اس وجہ سے آیا کیونکہ امت کا حال یہودیوں والا ہو گیا تھا. یہودیوں کی اصلاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی جو کہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب یہود کی طرح ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم کی ضرورت تھی. اور اس وجہ سے امت میں سے ایک شخص ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی طرح تھا، اس لحاظ سے کہ انہوں نے بھی اصلاح کرنی تھی ان لوگوں کی جو بہت سخت ہو چکے تھے. جیسے بنی اسرائیل سخت ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ بھی مارے دوسرا چہرہ دکھا دو. یہ کوئی حکم نہیں تھا قیامت تک کہ یہ کرنا، وہ عارضی حکم تھا کیونکہ ان کے دل بہت سخت ہو گئے تھے. اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام 1400 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لیے مسیح بن کر وہی ہوا. قوم نے انکار کیا، انہوں نے بھی کہا نہیں کوئی زندہ آسمان سے پہلے واپس ہے،
پھر ہم آپ کو مانیں گے. تو یہ مشابہت ضروری تھی, اس وجہ سے اس کو عیسیٰ ابن مریم کا لقب دیا, کیونکہ امت کو بھی یہود کا لقب دیا گیا. آخری بات میں آپ کو جلدی سے یہ بھی بتا دوں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہود گمراہ ہو گئے تھے, زیادہ عیسائی بھی گمراہ ہو گئے, مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. مسیح موعود علیہ السلام حقیقت اسلام پیش کیا, لیکن آج مسلمان زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سچے کا انکار کیا. اس وجہ سے مسلمانوں کا آج یہ حال ہے, کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کا انکار کر دیا. تو اس وجہ سے اس کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا. جی عدیل بھائی آپ میوٹ پہ ہیں. سوری وہ ونڈو میری غائب ہو گئی تھی فون سے. اچھا تو تھینک یو ویری مچ. اچھا سوری میں نے بیچ میں انٹرپٹ اس لیے کیا تھا, مجھے لگ رہا تھا آپ کہ شاید میں کوشچن کو آخر میں کنوے نہیں کر پایا, لیکن ہاں آپ نے جو آخری اس پہ بات کی وہ بالکل میرا کوشچن کو ہی آنسر کیا آپ نے, کہ میں بیسیکلی حضرت عیسیٰ کی سگنیفیکنس پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کی کیا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اگر آپ اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کر لیں زیادہ ڈیٹیل میں, مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل میں, کہ کیونکہ ابھی جو آپ نے باتیں کی وہ ٹھیک ہیں, لیکن مطلب اس پہ بھی اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر کے ایسی ایسی کیا باتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ نے اچھے مطلب اپنے ٹائم میں جو ان کا شارٹ پیریڈ آف ٹائم تھا اس میں کیے تھے, جو جس کی وجہ سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان کا نام لے کر انہوں نے بتایا تھا کہ جو آئیں گے وہ ان کی طرح کے ہوں گے. تو اگری میرا فیڈ بیک اگر آپ کائنڈلی لے لیں. نہیں بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے, میں نے ڈیبیٹس آپ لوگوں کی 2 سال سے دیکھ رہا ہوں یا سال, جتنا بھی ٹائم آپ لوگوں کی ہوئے اسٹارٹ ہوئے, مجھے یہ والا پوائنٹ اس میں نہیں نظر آیا, اس پوائنٹ پر ڈسکشن نہیں نظر آئی کہ حضرت عیسیٰ ہی کیوں, مطلب حضرت موسیٰ کیوں نہیں, مطلب اس طرح سے, مطلب تو اگر آپ لوگ کائنڈلی اس کو بھی ایڈریس کر دیں. اس پہ میری سٹریم ہوئی ہے کہ ابن مریم کیوں, اس پہ میں نے سٹریم کی ہوئی ہے, انگلش میں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی ساتھ دکھانا چاہتا ہوں, اس کا میں ساتھ ترجمہ آپ کو بتاؤں گا کہ بیسکلی نا جو یہود ہیں وہ وہی باتیں کہتے ہیں جو آج مسلمان کر رہے ہیں. اس وجہ بھی اس کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا کہ قوم نے ان کا انکار کیا, ان کی مخالفت کی. اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں, میں ساتھ ترجمہ کروں گا. Video is going to attempt to explain what the Jewish conception of the Messiah is. In fact, every single time someone has said to us that the Messiah is here, we have found it to be false. We certainly کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نے کہا مسیح آ گیا, ہمیں پتہ لگا کہ وہ جھوٹ ہے, یہ یہودی ہے. don't believe that Jesus was God or that Jesus ہم نہیں کہتے عیسیٰ خدا تھا. was the forerunner of the Messiah. The world is still as terrible. And if the ہم نہیں مانتے کہ وہ مسیح تھے, کیونکہ دنیا تو وہاں کی وہاں ہے, بلکہ اور زیادہ گمراہی میں ٹیربل ہے, یعنی خطرناک حالات ہیں. Messiah came, the world shouldn't be that way. اگر مسیح آ گیا, یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار آ گئے, کیونکہ یہ یہودی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دنیا ایسے کیوں ہے پھر. We instead prefer to think about the Messianic era. In fact, the great holiday of Passover has an interesting piece of the Seder celebration. We open the door for Elijah. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے ہمارا, کہ پہلے الیاس آئیں گے آسمان سے, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. Now Elijah in Jewish tradition is the person who's supposed to tell us when the Messiah is here. الیاس علیہ السلام پہلے آسمان سے آئیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گیا, ابھی کوئی مسیح نہیں آیا. In fact, the section of the Bible, the prophets, ends with the prophet Malachi saying that God will send Elijah the prophet to announce the great and awesome day of the کیونکہ ملاکائے جو نبی تھے ان کی کتاب میں پیش کو یہ کہ الائجہ آئیں گے واپس اور وہ بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. Lord. Now what will that day be? And the nation will not lift up sword against nation, neither اور وہ تب ہوگا جب قوم میں تلوار اٹھائیں گی ہی نہیں, یعنی اتنی صلح ہو جائے گی ساروں میں, ورلڈ پیس ہوگا, پوری دنیا میں امن ہوگا. shall they learn war anymore. Now, how can you tell if somebody really is the Messiah? Maimonides in this code of law says the following. If a king arises from the house of David, so it has to come from the house of David, a student of Torah, performing good deeds like his ancestor David, and prevails upon Israel to reinstate the Torah and to follow its direction,
and he fights the battles of the Lord, he presumably will be the Messiah. No one so far has done those things, and so we don't have the Messiah yet. Is who وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کوئی کام نہیں کیے جو پیش گوئیوں میں تھے تو ہم ان کو نہیں مانتے. تو آپ دیکھیں مسلمان بھی یہی اعتراض مسیح موعود علیہ السلام پہ کرتے ہیں لفظ بلفظ کہ دنیا میں امن نہیں, آپ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں. یہود بھی کہتے ہیں الیاس نے آسمان سے آنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا میری امت کا وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا. آج دیکھیں وہی باتیں, سیم ایگزیکٹ باتیں وہ وہ کر رہے ہیں. کہ میں آپ کو بلکہ ایک اور کلپ دکھانا چاہتا ہوں, یہ بھی بہت اہم کلپ ہے اور اس کا بھی ہم ساتھ اردو ترجمہ بھی کریں گے. if he was the Messiah, then we would be able to look out of our windows, we'd be able to read the New York Times. The evidence would be on the front page of the New York Times because وہ کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہوتے تو نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہوتا کہ یہ مسیح آ چکا ہے, اتنا واضح ہوتا ہمارے لیے, ہم یہودیوں کے لیے. instead of war being on the New York Times, we'd find peace on the front جنگ کے بغیر امن کا پیغام ہوتا اور امن کے بارے ہم خبریں پڑھتے. page of the New York Times. Say, Shmuley, why don't you believe that Jesus is the Messiah? وہ کہتے ہیں یار آپ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ مسیح ہے. Specifically. Well, he is certainly not the Jewish Messiah because وہ the کہتے ہیں وہ یہودی مسیح تو نہیں, یعنی جن کا یہود انتظار کر رہے ہیں. Jewish Messiah is a radically different notion to the Christian Messiah. The Jewish Messiah has a political mission as opposed to a spiritual mission. وہ کہتے ہیں یہودی مسیح سیاسی ہوگا, روحانی نہیں, اس کا جو مشن ہے سیاسی ہے. مسلمان کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پوری دنیا کی حکومت ہوگی. مسیح موعود علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں روحانی طور پہ آیا, روحانی انقلاب کے لیے, سیاسی انقلاب کے لیے نہیں. وہی یہودی ان کے جو ایک لحاظ سے عقیدے میں بھائی ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں. We don't need a God man to bring us closer to God. We don't need ہمیں نہیں کسی کی ضرورت وہ ہمیں خدا کے قریب لائے, ہمیں نہیں ایسی کوئی ضرورت. یہی مسلمان کہتے ہیں قرآن مکمل ہے, ہمیں کیوں کسی کی ضرورت ہو. an intermediary. Also, and most importantly, the Messiah must fulfill the messianic prophecies. کہتے ہیں مسیح نے پیش گوئیاں پوری کرنی ہے جو ہماری کتابوں میں ہیں. Isaiah 11. He must cause the wolf to lie with the lamb and change ان کے ذریعے سے بیری بکری کے ساتھ رہے گی, یعنی اتنا امن ہو جائے گا. human nature away from belligerence and animosity, even animal nature. Isaiah chapter 2, he has to cause men to beat their swords into plowshares. He has to bring about universal dominion of peace. Okay. تو مسیح آئے ہی نہیں, تو آپ دیکھیں We یہودیوں میں آپ We نے live in صحیح a world of بتایا. indiscriminate کیا slaughter. مسلمان We یہی live in نہیں a کہہ رہے world لفظ ہم تو ایک دنیا میں رہے جب قتل و غارت ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. where there is no justice and the Messiah has not yet come. اسی طرح ہی ہے. یہی ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی عدیل بھائی کہ میری امت کا وہی حال ہوگا. آپ بات کریں, ایک اور بھی دوست پیچھے, ان کو گزارش ہے اگر انہوں نے آنا ہے وہ پہلے کیمرہ آن کریں, لیکن ابھی ہم عدیل بھائی سے بات کریں تو وہ بعد میں ہم ان کو لیں گے. جی عدیل بھائی آپ سنائیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہر بندے کی ہر ریلیجن کا ایک ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے. رضی بھائی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ایک جس طرح آپ جیوز کو دے رہے ہیں, کرسچنس کو دے رہے ہیں, کسی سے بھی آپ ڈیبیٹ کریں, ڈسکشنز کریں, ایک بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, جس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, وہاں سے اس سوچ سے نکل کر دوسری سوچ کو اڈاپٹ کرنا. اس لیے جس طرح آپ ان کے جیوز کو دکھا رہے تھے, وہ بھی بالکل وہی بات کرتے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے. مسلمز جو ہیں وہ اگر جس طرح آپ لوگوں کا عقیدے کو نہیں مانتے, اس طرح سے بہت اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ شاید ان لوگوں کے لیے ایزی ہوتا ہے جو سیکولر ٹائپ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اڈاپٹ کر لیں, لیکن جو کسی ایک فیملی میں بچپن سے پیدا ہوتے ہیں اور بچپن سے ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے, برین واش تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک بچپن سے جو آپ کو برین میں چیز ڈالی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے, ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے باہر نکلنا اس چیز سے, اس سوچ سے. دوسری سوچ کو مطلب جس طرح آپ کسی بھی کرسچن سے بات کر رہے ہیں وہ کہ حضرت عیسیٰ کیسے خدا ہے, وہ ایک ہی آیت ہے, ان دا بگننگ دیر واز اے ورڈ واز ود گاڈ, مطلب وہ اسی کوئی سینس نہیں مان رہی تھی, لیکن اسی کی بیس پر وہ پورا عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو کہ باہر والوں کو کوئی سینس نہیں مان رہی تھی اس بات کی, لیکن وہ اسی پہ خوش رہتے ہیں. تو اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے اس طرح سے دوسری بارڈر کے دوسری طرف جانا. مجھے تو ایسا لگتا ہے. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ میں آپ کو اس وجہ سے دکھائیے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ
عیسیٰ ابن مریم کا کیوں نام دیا گیا مثالی طور پہ کہ وہ امت میں آئیں گے، کیونکہ مشابہت اگر کسی سے زیادہ ہو تو وہی نام دیا جائے گا نا. یہ عربی اصول میں بھی کہ جس سے زیادہ مشابہت ہو اس کا نام دیا جا سکتا ہے. اور اس وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام کی کیونکہ سب سے زیادہ مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تھی، خاص طور پہ مسلمانوں کی جو حالت ہوئی تھی، امت کی حالت ہوئی تھی، اس وجہ سے ابن مریم کا لقب دیا. لیکن دوسرے القاب بھی، امام مہدی، حارث کا نام، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا میرا نام ہوگا، تو اس کو محمد بھی کہا گیا حدیث میں، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی وہ میری شریعت پہ ہوگا. تو یہ اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن میں آپ موسیٰ کی طرح 1400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طریقے سے 1400 سال بعد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو پروگرام دیکھوں گا وہ والا ابن مریم کے اوپر آپ نے جو کیا ہے، کیونکہ مجھے وہی ہوتا ہے کہ جی کہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ کے ساتھ سملیرٹی بتائی، لیکن حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تو ایک نیا ریلیجن آج دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن ایک شرک کو جو پروموٹ کر وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ حضرت نے آپ لوگوں کے کتنے مطابق ان سے کیوں ریزمبل کیا ان کو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے دیکھیں کہ آج بھی میں کوشش کی، میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں، لیکن میں کوشش کروں گا اردو میں بھی ایک پوری اس پہ انشاءاللہ آپ کے لیے اسٹریم ہو، چند دنوں تک اگر وقت ملے تو ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے. اور رضی بھائی ایک اور میرے پاس میں آپ لوگوں کو ایک چیز سجیسٹ کروں. جس طرح میں ابھی پاکستان گیا ہوا تھا، تو میں پاکستان میں اپنے گھر والوں کو میں نے آپ لوگوں کا بتانا تھا کہ عقیدہ ہے کیا. مجھے یوٹیوب پر آپ لوگوں کو ویڈیوز نہیں ملتی، مطلب وی پی این لگا کر دیکھ رہا تھا. مطلب اگر آپ بھی سرچ کریں نا کہ قادیانی احمد اسلام احمدیہ کی اردو میں کچھ چھوٹا سا انٹروڈکشن نہیں ہے. میں آپ کی اور ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا میرے خیال سے امتیاز بھائی کے ساتھ تھی، اس میں بہت اچھا آپ نے بہت بریفلی آپ نے کچھ باتوں کو آنسر کیا تھا. تو میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ ایک بہت چھوٹی آپ کی اسٹریمز بہت ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں، تو اس میں انفارمیشن پک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی ویڈیوز بنا کر نا اپنے بیسک ایف اے کیوز جس طرح ہوتے ہیں ایف اے کیوز کہ ہمارے یہ کانسیپٹس ہیں اور یہ ان کے چھوٹے سے آنسرز ہیں، تاکہ پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو نارمل مسلمانوں کے دل میں آپ لوگوں کے لیے ایک مس کنسپشن کا جو ہیٹرڈ کا فیکٹر نا بیسک پھر آپ لوگوں کو وہ ڈفرنٹ طرح سے ٹریٹ شاید کرنا اسٹارٹ کر دیں. کہ جس طرح میں عدنان رشید کی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جب آپ مسجد میں گئے تھے کسی کے، وہ جب انہوں نے آپ کو باہر دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو ایک سنسیئرٹی کا ان کے دل میں بھی ہوا تھا کہ آپ بہت سنسیئر ہیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے تو مسلمانوں کے لیے کے اندر جو آپ لوگوں کے خلاف ایک نفرت ہے وہ کم میرے خیال سے ہو جائے گی ان چیزوں سے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کا اصل ویو ہے کیا. ہاں جی، نہیں بہت اچھی تجویز ہے، اس پہ بھی میں کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ بھی آپ بتا دوں ہمارا چینل پاکستان میں بین ہے، تو اس وجہ سے بھی مشکل سے ویڈیوز وہاں نظر آتی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم کریں گے اس پہ کام. عدیل بھائی بہت اچھی تجویز آپ نے دی. ٹھیک ہے، تھینک یو جزاک اللہ بہت السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہادی فروقی صاحب ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ.